بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور جواب میں صرف خاموشی ملی ہو؟ کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اب کون سا راستہ بچا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا شور ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی خاموشی مدد شروع ہوتی ہے۔ جب ہر در بند ہو جائے تو انسان سب سے پہلے خود کو الزام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے شاید میں ہی ناکام ہوں، شاید میں نے کچھ غلط کیا، شاید میں اللہ کی نظر میں قابل نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دروازے بند ہمیشہ سزا نہیں ہوتے، کبھی کبھی یہ حفاظت بھی ہوتے ہیں۔ وہ دروازے جن کے بند ہونے پر ہم روتے ہیں، اکثر وہی دروازے ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ انسان شور چاہتا ہے، فوری جواب، فوری معجزہ، فوری رستہ۔ انسان ہر چیز میں جلدی کرتا ہے، اسے ہر چیز کا رزلٹ فوری چاہیے۔ وہ دعا مانگتا ہے تو اسے چاہتا ہے کہ فوراً قبول ہو جائے، مگر اللہ اکثر خاموشی میں کام کرتا ہے، کیونکہ اگر مدد فوراً مل جائے تو یقین پیدا نہیں ہوتا، اور اگر انتظار نہ ہو تو صبر جنم نہیں لیتا۔ اللہ کی خاموشی در حقیقت ہماری تربیت ہوتی ہے۔ آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ جس دل کو اللہ مضبوط بنانا چاہتا ہے اسے تنہا ضرور کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب انسان اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو خاموش مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد چمکدار نہیں ہوتی مگر گہری ضرور ہوتی ہے۔ یہ مدد یوں ظاہر ہوتی ہے: دل کو سکون مل جانا، رونے کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اچانک سے کوئی نیا خیال دل میں آ جاتا ہے، ایک نئی امید مل جاتی ہے۔ جس چیز کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں اسی میں ہمیں اللہ کی مصلحت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی اجنبی کا وقت پر مل جانا، کسی دعا کا دل میں اتر جانا، کچھ بھی ایسا زندگی میں ہو جانا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے تو ہیں ایسا ہو، لیکن وہ ہمیں یہ دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کبھی ہوگا نہیں، لیکن ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے پیغام ہوتے ہیں مگر ہم شور میں انہیں نہیں سن پاتے۔ جب دعا فوراً قبول نہ ہو تو مت کہنا کہ اللہ نے سننا چھوڑ دیا، بلکہ کہو اللہ مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ کبھی دعا قبول نہ ہونا اصل میں کسی بڑی مصیبت سے بچاؤ ہوتا ہے، اور کبھی دعا قبول ہونے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، نہ کوئی در، نہ کوئی سفارش، مگر اللہ کی خاموش مدد وہیں کام کر رہی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیمار رہے، مگر ایک لمحے میں اللہ نے سب لوٹا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا وقت انسان کے وقت سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی صبر بھی تھک جاتا ہے، کبھی دعا بھی خاموش ہو جاتی ہے، کبھی آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، مگر یاد رکھو جب تم تھک جاتے ہو تب اللہ کام شروع کرتا ہے، کیونکہ اس لمحے تمہارا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ دروازہ بند کرتا ہے تو کھڑکی کھول دیتا ہے، لیکن ہم دروازے کے سامنے بیٹھ کر کھڑکی دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ خاموش مدد اکثر نئے راستے کی صورت میں آتی ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ خاموش مدد اصل میں دل کے اندر یقین بناتی ہے، اور جس دل میں یقین ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آج اگر تمہاری زندگی میں ہر در بند ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ خاموشی سے تمہارے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہے۔ اللہ دیر نہیں کرتا، بس بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر آج ہر در بند ہے تو یقین رکھو اللہ خاموشی سے تمہارے لیے سب سے بہترین لکھ رہا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے گمان سے بہتر ہوتی ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے وہ سکون پا لیتا ہے۔ مشکل وقت ایمان کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کے بوجھ اتارتا ہے نظر آنے سے پہلے۔ ہر اندھیرے کے بعد اللہ کی روشنی ضرور نظر آتی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب امید ٹوٹے تب توکل جنم لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا محفوظ کر لی جاتی ہے۔
پھر اللہ وہ راستے کھولتا ہے جن کا ہمیں وہم بھی نہیں ہوتا۔ صبر خاموش ضرور ہوتا ہے مگر اس کا انجام بہت بلند ہوتا ہے۔ ہم آئیں مل کے اللہ سے اللہ کی مدد کی دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے طاقتور ہے، تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہیں، ٹوٹے دل کے ساتھ، بوجھل سانسوں کے ساتھ اور آنکھوں میں نمی لیے ہوئے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار ماننے کے قریب ہیں، مگر تو کبھی نہیں تھکتا، تو کبھی نہیں سوتا، تو کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ ہمیں وہاں سے سہارا دے جہاں سے ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، ہمیں وہاں سے راستہ دکھا جہاں ہر در بند دکھائی دیتا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہے، وہ دکھ جو زبان پر نہیں آتے، وہ آنسو جو سب سے چھپ کر گرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری خاموش آہوں کو سن لے، ہماری بے آواز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں صبر عطا فرما، اگر یہ سزا ہے تو ہمیں معاف فرما، اگر یہ بلندی کا راستہ ہے تو ہمیں ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا یقین دے جو حالات کے بدلنے سے نہ بدلے، ہمیں ایسا توکل دے جو ہر خوف کو مٹا دے۔ یا اللہ جب ہم دروازوں پر دستک دے دے کر تھک جائیں تو ہمیں تیرے در کی پہچان عطا فرما، جب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، ہمیں صرف اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ ہمارے دل کو سکون دے، ہماری سوچ کو صاف کر، ہمارے خوف کو ایمان میں بدل دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں کشادگی عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں انہیں جوڑ دے، جن کے خواب بکھر گئے ہیں انہیں حوصلہ دے۔ یا اللہ ہمیں وہ مدد عطا فرما جو نظر نہ آئے مگر دل بدل دے، ہمیں وہ مدد عطا فرما جو خاموش ہو مگر تقدیر بدل دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا، ہمیں شکوہ کرنے والا نہیں شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ آج ہم رو رہے ہیں تو کل ہمیں مسکرانے کی وجہ بھی تو ہی دینا، اگر آج ہم اندھیرے میں ہیں تو روشنی کا راستہ بھی تو ہی دکھانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے قریب لے کر لے، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہ مدد مانگتے ہیں جو انسان نہیں دے سکتا، ہم تجھ سے وہ حل مانگتے ہیں جو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے مستقبل کو سنوار دے، ہمارے ماضی کی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب ہماری دعا میں الفاظ ختم ہو جائیں تو ہمارے دل کی زبان سمجھ لینا، جب ہماری امید کمزور پڑ جائے تو ہمیں سنبھال لینا۔ آمین یا رب العالمین۔